والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ سب سے پہلے میں تمام حاضرین اجتماع اور اپنے فاضل دوست شیخ عبدالمجید مدنی حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سفر کی صعوبت برداشت کر کے ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے یہاں اس پروگرام میں شرکت کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ یہ پابندی لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس دنیا میں بڑی ترقی آ چکی ہے اور آج اس ترقی یافتہ دور میں عورتیں قدیم زمانے کی طرح سے پرانی تہذیب و تمدن کو اپنائیں اور پردے میں رہیں، یہ بات جو ہے غیر معقول ہے اور اچھی نہیں ہے، اور اسلام دشمن عناصر اور اسلام دشمن لوگ اس کے پیچھے پڑے ہیں کہ عورتوں کو جو ہے بازار میں، بیئر باروں میں اور اس طرح سے بہت سارے جگہوں پر لا کے کھڑا کر دیں، لیکن وہ لوگ اسلام کی سچی تعلیمات اور اس کے احکام سے واقف ہیں اور پردے کی افادیت کو جانتے ہیں، وہ اسے کبھی قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلام میں کیا پردے کا مقام اور درجہ ہے، اس موضوع کو انشاءاللہ العزیز شیخ واضح کریں گے اور اس کی افادیت کو بیان کریں گے۔ اب زیادہ وقت نہ لے کر کے میں آپ سے التماس کروں گا اور گزارش کروں گا کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، محترم خواتین، آج بتاریخ 17 ذی القعدہ سن 1427 ہجری مطابق 8 دسمبر 2006 بروز جمعہ بعد صلاۃ عشاء مرکز توحید الجالیات خبیب بریدہ کے ماہانہ پروگرام کی یہ دوسری نشست منعقد ہو رہی ہے۔ گفتگو کے لیے موضوع دیا گیا جیسا کہ آپ نے سنا، اسلام اور پردہ۔ میرے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ سینٹر کے زیر سایہ منعقد ہونے والے اس دوسرے پروگرام میں بھی ایک محاضر کی حیثیت سے مجھے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے جو موضوع ہمارے ماضی، حال اور مستقبل سب کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستوں، اسلام حیات انسانی کے لیے ایک جامع اور مکمل نظام حیات ہے۔ اس کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہیں۔ اسلام نے ہمیں کسی معاملے میں تشنا نہیں چھوڑا۔ ایک مسلمان زندگی کیسے گزارے
زندگی کے دیگر مسائل کیسے حل ہوں، ہر ایک میں اسلام نے ہماری بھرپور رہنمائی کی ہے۔ لباس بھی انسانی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اس سلسلے میں بھی مذہب اسلام نے ہماری بھرپور رہنمائی کی ہے۔ یہ کہنا کہ لباس ایک انسان کی اپنی پسند کا مسئلہ ہے، حالات اور ظروف ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے انسان جیسا چاہے لباس زیب کر لے، بالکل غیر مناسب بات ہوگی۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں تو حق بجانب ہوگا کہ ایسے وہ لوگ ہیں جو اس قسم کی بات کرتے ہیں، جو محض چند چیزوں کے ادا کر لینے کا نام دین سمجھتے ہیں، اور ان تمام چیزوں سے وہ غفلت برتتے ہیں جن کی طرف ہماری رہنمائی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، سوال یہ ہے کہ اسلامی احکامات کی روح سے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں عورت کے لیے حجاب کا کیا حکم ہے اور وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن اس موضوع کو میں بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک جانب مبذول کرانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اللہ نے عورت کو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا، اور اس کا اس دنیا میں مقصد آ کر کے کیا انجام دینا ہے۔ میرے خیال سے یہ سوال اس وقت تک جواب آپ صحیح طور سے حل نہیں کر پائیں گے جب تک آپ یہ نہ جان پائیں کہ عورت کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ پوری دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مرد کو اس نے پیدا کیا، عورت کو بھی اس نے پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد مقصد بھی متعین کیا ہوگا۔ قرآن مجید کی آیت جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اے مسلمان کی بیویوں، نبی کی بیویوں، بیٹیوں، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ گھر تمہاری زندگی ہے، گھر ہی تمہاری آخرت ہے، یہی تمہارا دائرہ کار ہے۔ یہاں تم رہ کر کے قوم کے لیے وہ بڑی خدمت انجام دے سکتی ہو جو گھر سے نکلنے کے بعد تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ ایک عورت گھر میں رہ کر کے قوم کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دے سکتی ہے۔ اس لیے میں عورت سے گزارش کروں گا کہ وہ اس بات پر قطعی پریشان نہ ہو کہ مرد باہر میدان میں نکل کر کے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے، اس لیے کہ اگر عورت نے اپنی گود میں اس ننھی سی جان کی صحیح تربیت کی ہے تو ہر کارنامے پر اس کا اثر از خود کیا ہوگا، مرتب ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، من جملہ انہی نعمتوں کے ایک نعمت اولاد ہے۔ اولاد کی نعمت کیا ہوتی ہے یہ آپ اس شخص سے جا کر کے پوچھئے جس کے پاس اولاد نہیں ہے، لاکھوں خرچ کر چکا، لاکھوں خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن گود ہری نہیں ہوتی، سونی رہتی ہے۔ اس سے پوچھئے کہ اولاد کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ تو اولاد والو، جب اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت دی ہے تو یہ بات بھی جان لو کہ اولاد صرف نعمت ہی نہیں بلکہ یہ قوم کی امانت ہے۔ ان کے تئیں اگر آپ نے بے توجہی برتی، ان کی تربیت میں آپ نے کوئی کمی اور کسر کیا تو آپ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت اللہ کی جناب میں آپ کی باز پرس ہوگی۔ اور اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا کردار ایک ماں ادا کرتی ہے۔ ماں کی گود ایک ننھی سی فیکٹری نہیں جہاں انبیاء جنم لیتے ہیں، جہاں بڑے بڑے بادشاہان پیدا ہوتے ہیں، جہاں بڑے بڑے مجاہدین پیدا ہوتے ہیں، بلکہ ماں کی کوکھ جنم ضرور دیتی ہے، اس کی گود وہ تعلیمی درسگاہ ہے، وہ پہلی درسگاہ ہے جہاں انسان تربیت کے ماحول میں صحیح تربیت میں ڈھل کر کے اسماعیل بنتا ہے، حسین بنتا ہے، اور بہت سارے اشعار میں ہمارے بھائیوں نے جن کا ذکر کیا صحابہ کا، بڑے بڑے بزرگوں کا نام، وہ سب بنتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ماں کی گود وہ تعلیمی درسگاہ ہے جہاں انسان تربیت پانے کے بعد سنورتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی تربیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنہیں ایمان کی دولت مل گئی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صحابہ کرام اس آیت کے مخاطب تھے میرے بھائیو، کیا وہ اپنی اولاد کو نعوذ باللہ من ذالک جہنم میں ڈال دینا چاہتے تھے؟ قطعاً نہیں۔ پھر مقصد کیا ہے آیت کا؟ مقصد صاف ہے، ایسی تعلیم دو انہیں، ان کی اس انداز سے تربیت کرو کہ وہ آگے چل کر کے جہنم کی آگ سے کیا ہو، بچ جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر اولاد خراب ہو گئی تو لاکھ آپ کما کر کے رکھ دیں،
فائدہ نہیں ملے گا. اولاد برباد ہو گئی تو معاشرہ کی تباہی کی اور بربادی کے باعث آپ ہوں گے, اس میں آپ بھی شریک مانے جائیں گے. اس ناطے ایک ماں کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے اولاد کی تربیت پر پورا زور دینا چاہیے. آج مغربی میڈیا نامعلوم کتنے ہٹکنڈے اپنا رہا ہے اور کتنی باتیں مختلف انداز سے پھیلائی جا رہی ہیں. آج لوگ اپنے بچوں کو نرسریوں میں لے جا کر کے پالتے ہیں. ماں مشغول ہو گئی, باپ مشغول ہو گیا, دونوں کاروباری زندگی میں اس قدر مشغول ہو گئی, دنیا ان کی اتنی فکر لگ گئی کہ انہوں نے سوچا جب تک دنیا نہیں کمائیں گے تب تک معراج ترقی نہیں ملے گی. نتیجہ کیا ہوا کہ باپ بھی اولاد کی تربیت سے محروم, ماں بھی سیلس گرل بن کر کے یا کہیں کسی کمپنی میں شو گرل بن کر کے یا مختلف انداز سے باہر کام کرنے لگی, اور بچے کی تربیت کا جب مسئلہ آیا تو بچے کو کسی نرسری میں ڈال دیا گیا. میرے بھائی اور دوستو, یاد رکھیے بچے کو ماں کی شفقت اور ماں کی ممتا کی ضرورت ہوتی ہے. پولٹری فارم میں مرغی کی طرح بچہ نہیں پالا جاتا. اگر یہ بچے اس نہج پر پلیں گے تو پھر آگے چل کر کے معاشرے کے لیے فساد اور رسوائی کا کیا بنیں گے, باعث بن جائیں گے. اس لیے ماں کا گھر میں ہونا اور ماں کا گھر میں رہ کر کے اپنی تربیت کے ذریعہ, حسن تربیت کے ذریعہ اپنے بچے کو سنوارنا, یہ اتنی بڑی قربانی ہے, اتنی بڑی ذمہ داری ہے جو سیلس گرل بن کر کے قوم کی خدمت انجام نہیں دے سکتی. میرے بھائی اور دوستو, اسے فخریہ انداز میں وہاں اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا چاہیے. اور اسلام آگے فرماتا ہے, قرآن فرماتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, کہ اگر ضرورت پڑ جائے, بیماری آ گئی, کوئی مشکل درپیش ہو گئی, شوہر کا انتقال ہو گیا یا اور کوئی پریشانی ہے, دشواری ہے, زندگی کی ضروریات کی تکمیل کا مسئلہ ہے, تو وہ نکلے گی لیکن شرائط کے ساتھ, کسی محرم کو ساتھ میں لے کر کے. اور اتنا ہی کافی نہیں بلکہ وہ حیا کا چادر اوڑھ کر کے, تاکہ غلط لوگ اس کے بارے میں کسی قسم کے شبہے میں شریک نہ ہو پائے. تو میرے بھائی اور دوستو, یہ ضروری ہے. قرآن مجید فرماتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو نکلو لیکن پردے کو لازم, شرم و حیا کو لازم. ایسا نہیں کہ بالکل جیسا چاہا نکل دیا اور جس انداز سے چاہا زندگی میں معاملات میں مداخلت شروع کر دی. اگر ایسا کیا گیا تو معاشرہ تباہی کے دہانے پر چلا جائے گا. میرے بھائی اور دوستو, پردہ یہ اسلام کا شعار ہے, اسلامی شریعت کا طرِ امتیاز ہے, مسلمانوں کی قابل فخر دینی روایت ہے. پردے کا شرعی حکم اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عورت پر ایک جبر ہے تو غلط سمجھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے عورت کی عزت, شرافت اور کرامت, اس کی حیا اور اس کی پاک دامنی کے پیش نظر اسے پردے کا حکم دیا ہے, تاکہ عورت ان تمام چیزوں سے اس کو پہن کر کے